السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کل ایک لائیو سیشن ہوا تھا انہی یوٹیوب پر جو ہیں ان کی طرف سے، جو کہ ہمیشہ مہدی علی کاظمی کے خلاف ہی باتیں کرتی ہیں اور انہیں برا بھلا کہتی ہیں۔ تو اس لائیو سیشن میں ویسے تو وہ خود ہوتی ہیں یا کچھ اور وکیل وغیرہ جو ان کے حساب سے بہت ہی پائے کے وکیل ہیں اور جو انہیں صلاح مشورہ دے رہے ہوتے ہیں لائیو سیشن میں۔ کل اس لائیو سیشن میں جو ہے وہ دعا زہرا اور ظہیر کو بھی شامل کیا گیا۔ باقی باتیں کرنے سے پہلے یہ بات کریں گے کہ جس طرح سے ان دونوں کو دکھایا گیا تھا بیٹھے ہوئے ایک ساتھ، بہت ہی معیوب تھا۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ کہاں اس کا باپ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، اس کی ماں تڑپ رہی ہے اپنی بچی سے ملنے کے لیے، اور اس کو اس طرح سے اس معیوب انداز میں پیش کیا گیا ہے وہ ایک لائیو سیشن میں۔ اس لائیو سیشن کا مقصد صرف اور صرف مہدی علی کاظمی صاحب کو ذلیل کرنا تھا، ان کو پریشرائز کرنا تھا اور بھی زیادہ، جیسے کہ یہ لوگ کرتے آئے ہیں۔ جو سوالوں کے جواب جو ہے عوام چاہتے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان سوالوں کے ہمیں جواب دیے جائیں، ان کے حساب سے جو ہمیں تسلی دی جائے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی۔ وہی سیم باتیں جس پر کہ کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑا مدعا کہ دعا زہرا جو اکیلی کراچی سے لاہور کیسے پہنچی، کس ٹیکسی والے کے پاس کے ساتھ وہ وہاں تک گئی، اس حوالے سے جو بھی وہ جوابات پہلے دے چکے ہیں ان پر ظاہر ہے کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایک کہانیوں کی طرح لگتی ہے۔ تو ظاہر ہے حقیقی زندگی ہے، کہانی تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی فلم ہے یہ۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی۔ وہی ساری باتیں کہ مہدی علی کاظمی صاحب جو وہ غلط کر رہے ہیں، ان کے بارے میں غلط سلط باتیں، اور ان کی اپنی بیٹی کے سامنے سب سے جو شاید بڑا ظلم ہے مہدی علی کاظمی صاحب نے، اگر یہ انٹرویو دیکھا ہوگا تو سب سے زیادہ انہیں تکلیف اسی بات کی ہوئی ہوگی کہ ان کی بیٹی بھی ان لوگوں میں شامل تھی، ان کے باپ کا جو مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور دعا زہرا ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر ہنس رہی تھی اس بات پر۔ اس لائیو سیشن میں جو وکیل صاحب ہمیشہ شامل ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 22 تاریخ کو جو بھی ہیئرنگ ہونی ہے اس کے بعد مہدی علی کاظمی کو لگ پتا جائے گا، وہ پھر اسی طرح سے شور مچاتے رہ جائیں گے اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ جب ظہیر سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے بارے میں بتائیں کہ وہ کتنے امیر ہیں، کیا کیا ہے ان کے پاس اور ان کی کیا حیثیت ہے، جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت غریب ہیں، تو اس کے جواب میں ظہیر نے کہا کہ ہاں اس کا ایک پلاٹ تھا بحریہ میں جو اسے سیل کرنا پڑا اس کیس کو لڑنے کے لیے۔ مطلب وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس ایک تھا پلاٹ لیکن اس نے سیل کر دیا کیونکہ یہ کیس اور اس کی جو پیشیاں تھیں وہ اسے بھگتانی تھی۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں تاکہ ان کی ذہنیت والے لوگ جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں وہ ان کی مدد کریں، انہیں پیسے دیں تاکہ یہ پھر آگے اپنا جو ہے بھی ہے سسٹم چلا سکیں اور اپنی پیشیاں وغیرہ بھگتا سکیں۔ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں پیسوں کے حوالے سے تو ہمارے دل میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جس مشکل میں ہے، اس کی ہم مشکل کو حل کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کل کو مشکل ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ یا اپنا صدقہ خیرات چندہ وغیرہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ اب لوگ ان کو اپنا چندہ خیرات صدقہ زکوٰۃ جو بھی وہ سب ان کو پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ اس مسئلے سے جو انہوں نے اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار کر کے بدنامی کمائی ہے اس مسئلے سے یہ نکل سکیں۔ کچھ لوگوں کے یہ کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ جو لوگ ان کی اس کام میں مدد کریں گے تو وہ شاید اپنے بچوں کے لیے ہی وہ گڑھا کھود رہے ہیں کہ کل کو ان کے بچے بھی ان کو اسی طرح سے ذلیل و رسوا کریں اور کوئی اور ان کے بچوں کے لیے جو وہ چندہ اکٹھا کرتا پھرے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس لائیو سیشن میں دعا زہرا نے ان یوٹیوبرز کے بارے میں بات کی جو کہ اس کے والد کو سپورٹ کر رہے ہیں، مہدی علی کاظمی کے جو نیریٹو ہے وہ اپنے شوز میں وہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سب غلط کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے گھر کا چولہا جو ہمارے نام سے جلتا ہے، میرے نام سے وہ ویڈیوز بناتے ہیں، میرے نام سے وہ ویڈیوز لگاتے ہیں، تب انہیں جو وہ پیسے ملتے ہیں وہ یہ سب کچھ پیسے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو یوٹیوبر یہ لائیو سیشن کنڈکٹ کر رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا ظہیر کے لیے کہ وہ ظہیر کو سلیوٹ پیش کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنا پلاٹ سیل کیا، اور دعا زہرا جب خود اس کے پاس چل کر آئی تو اس نے اسے شادی کی، پلاٹ سیل کر کے اس نے جو ہے جتنے بھی قانونی اپنے معاملات ہیں وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اب کس بات پر وہ ان کو سلیوٹ پیش کر رہے ہیں؟
ایک لڑکی کو بھگا کے لے آئے، ایک خاندان جو ہے وہ پورا کا پورا تباہ ہو گیا، مہدی علی کاظمی صاحب کا پورا خاندان تباہ ہوا، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ آسمان سے زمین تک آ گئی۔ اس بات کے لیے ظہیر صاحب کو سلیوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے ظہیر کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے معاشرے کے لیے کیا، ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے اب یہی رول ماڈلز رہ گئے ہیں۔ ان لوگوں کو وہ اپنا ہیرو بنائیں گے، ان کو وہ اپنا رول ماڈل بنائیں گے، کل کو وہ سب جو ہے وہ اسی طرح کے کام کریں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ انہیں رول ماڈل پہ بنا کر پیش کریں، ان کی جو کام ہے اس کو سراہ رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی فیملی ہے بھی یا نہیں، ان کے اپنے ماں باپ ہوں گے، ان کے اپنے بچے ہوں گے، ان کے بچے اگر جو ہے یہ ساری چیز دیکھ رہے ہیں تو ان کے دماغ پر اس چیز کا کیا اثر ہوگا کہ یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے، یہ کرنا جو ہے وہ بالکل بھی غلط ہے، یہ کر کے تو آپ ہیرو اور ہیروئن بن جاؤ گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا، ظہیر کی اس بات پر بھی تعریف کی گئی کہ اس نے کبھی بھی جو ہے وہ مہدی علی کاظمی صاحب کے بارے میں کچھ برا نہیں کہا اور کوئی غلط بات نہیں کی۔ اب غلط کام تو خود ظہیر نے کیا، ان کی بیٹی کو ان کی جو پوری ملکیت ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی ملکیت جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، کوئی چیزیں گھر جائیداد یہ ملکیت نہیں ہوتی، اولاد سب سے بڑی ملکیت ہوتی ہے۔ ان کی اولاد جو ہے وہ اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ اغوا کر کے لے کے آ گیا۔ اب کیا برا بھی اب ظہیر ہی بولے گا، ان کو برا کام اس نے کیا نا، تو یہ کیسے کچھ کہہ سکتا ہے پھر؟ ان کا بس یہی مقصد ہے کہ ہم مہدی علی کاظمی کا پورا گھر تباہ کر کے اپنے ساتھ لے آئے، ہم ان کی بیٹی کو اغوا کر کے لے آئے، لیکن وہ ہمارا پیچھا نہ کریں، وہ اس بات کو چھوڑ دیں، بھول جائیں کہ اپنی اولاد جن کو انہوں نے پالا پوسا اچھا، اور اس بڑا کے علاوہ کیا، یہ اس پوائنٹ کو بھی بھول اٹھایا جائیں گیا کہ اب صرف اس زمانہ لیے جو ہے کہ وہ وہ بدل اغوا چکا ہو ہے، گئی اور ان پر لعن اب طعن ہو جیسا رہی ہے، تو بچے چاہتے ہیں اپنی پیرنٹس بچی کو کو ویسے بھول ہی جائیں وہ۔ کرنا ہوگا۔ بیسیکلی بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا چاہیں وہ کریں، آپ کے پیرنٹس آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کو صحیح غلط کا بتاتے تھے یا ان سے اپنی بات منواتے تھے، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسا بچے کہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے۔ اچھا، انٹرویو کے اس لائیو سیشن کے دوران جو ہے وہ ایک صاحب نے دعا زہرا سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی ماں سے زیادہ سمجھدار ہیں، کیونکہ آپ کی ماں نے اتنے سال پہلے 17 سال پہلے ایک گگو گھوڑے کو پسند کیا۔ بیسیکلی ان کے والد کو، مہدی علی کاظمی صاحب کو جو ہے وہ گگو گھوڑا بول رہے تھے، اور دعا یہ سب سن رہی تھی، اس کے سامنے یہ سب بولا جا رہا تھا۔ دعا کو یہ باور کروایا جا رہا تھا کہ آپ کی ماں بے وقوف تھی جس نے آپ کے باپ سے شادی کی، آپ زیادہ سمجھدار ہیں جس نے ظہیر جیسے ہیرے کو پسند کیا ہے۔ اچھا جی، یہ لائیو سیشن کافی لمبا چلا تھا، اس میں بہت ساری باتیں کی گئی تھی، کچھ مین پوائنٹس ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے ہیں، اس کے علاوہ جو اور مین پوائنٹس ہوں گے وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو کو فی الحال یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔